الاستاذ حضرت مولانا دین محمد صاحب محتمم مدرسہ بھمرہ تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ علاقے کے بڑے عالم دین ہیں اور بڑے کرم فرما ہیں والد محترم کے، وہ حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ کلمات سے نوازیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بات نہیں، وعلم آدم الاسماء الحسنى او کما قال اللہ تعالی۔ ہو جائے گا۔ حضرات سامعین کرام و علماء اسلام، حضرت مولانا احمد صاحب کی سوانح ہمارے آپ کے سامنے اب سے پہلے بیان کی جا رہی تھی، جس سے مولانا کی صلاحیت اور ان کا علمی شوق اور ذوق خوب اچھی طرح سے آیا اور ظاہر ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کی جائے اللہ تعالی مولانا کے درجات کو بلند فرمائیں اور مولانا کے قائم کردہ جو ادارہ ہے اس کو ترقی عطا فرمائیں، اور جتنے بھی مولانا کے شاگرد ہیں سب کو مولانا کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ نیز یہ ہے کہ مولانا نے ایک یہ انوکھا کام انجام دیا کہ کریمہ کا ترجمہ کیا، اور بھی لوگوں نے کریمہ کا ترجمہ کیا، لیکن مولانا نے اشعار میں ترجمہ کیا، جس سے ایک انفرادی نوعیت حاصل ہو گئی۔ ہمارے یہاں میوات میں مولانا قاسم میل کھیڑلے میں بڑے علماء ہیں، جہاں 2-4 ہزار لڑکے اور لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ انہوں نے بھی رحیمہ کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے، اور انہوں نے یہ الفاظ جاری فرمائے کہ بھئی اس طرح سے کوئی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اشعار کا ترجمہ اشعار ہی سے کیا ہے۔ نیز یہ ہے کہ پھر اور بھی دوسری کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا اجرا ہونا ہے، تو یہ بھی مولانا کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور مولانا کے علم میں کمال حاصل ہونے کی پوری دلیل ہے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے بزرگوں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی عزتیں ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سارے فرشتے تعظیم کر رہے ہیں آپ کی، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ کیا وجہ تھی بتائیں؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، یہ موجبہ کلیہ کا استعمال ہو رہا کہ سارے فرشتے تعظیم کرنے لگے۔ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، اب اس کا جواز نہیں ہے۔ تو یہ حضرت آدم کی تعظیم کس لیے کی جا رہی ہے؟ چونکہ آپ کے پاس علم زیادہ تھا۔ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہے قرآن میں، کہ ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوقات میں، سب کے اسماء حضرت آدم کو یاد تھے، اس لیے تمام فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی۔ اس وقت آپ علماء کے درمیان میں موجود ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ العلماء، یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہوتی ہے۔ اور مولانا احمد صاحب کا جو علم تھا واقع میں وہ مستند علم تھا، اور آپ کی بڑی محنتیں تھی، بڑی صلاحیتیں اور قابلیت، بلکہ آپ کی قابلیت اور صلاحیت آپ سے گزر کر آپ کے شاگردوں کے اندر بھی وہ جاری اور ساری ہوئی۔ تو یہ علم کا مرکز ہے یہ، اور مولانا بھی علم کے بڑے شوقین تھے، جسے سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی حفظ کا سبق سن لیتے تھے۔ آج ایسے مدرس کہاں ہیں بس۔ پھر شرح جامی جیسی کتاب جو بڑی مشکل کتاب ہے علم النحو میں، اس کا درس بھی وقت سے پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، تو کتنا بڑا شوق تھا۔ ابھی ایک ان ساری چیزوں کا اجر حضرت مولانا کو ملے گا۔
اور مولانا کے لیے خوب اس وقت بھی دعا کی جائے، آئندہ بھی آپ مدرسے میں اور مولانا کے مزار پر حاضر ہوتے رہے، تو یہ علمی کمال پر دلیل ہے۔ نیز یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آپ کو مصر کی حکومت ملی وہ بھی علم کی وجہ سے ملی تھی۔ آپ بھی جو یہاں جمع ہوئے مولانا کے علمی کمال کی وجہ سے اور ان کے شاگرد۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، علم کا ذکر قرآن میں۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، وہ بھی کس لیے کہ علم کی وجہ سے، جیسے آپ مولانا کی سوانح اور ان کے علمی کمالات سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقل حضرت خضر سے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ حضرت خضر کے پاس وہ علم تھا جو موسیٰ کے پاس نہ تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا ہے، قرآن میں علم کا ذکر موجود ہے کہ اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ تو مولانا کو وہ کمال حاصل تھا جو علماء میں بہت ہی کچھ کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا علاقہ اس بات پر فخر کرتا ہے، اور مولانا نے ہمارے اس ضلع کے اندر یہ ادارہ قائم کیا، مجھے اس سے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے یہ بار اور پھل دیتا رہے گا امت کے لیے۔ تو علم کا شوق تھا مولانا کو۔ نیز یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو سرداری ملی وہ علم کی وجہ سے ملی، چونکہ وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ لکھا ہے قرآن میں، علم کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولی کا علم دیا تھا، اسی لیے آپ کو سرداری ملی۔ آپ جنات کے بھی اور ساری ان چیزوں کے باقاعدہ آپ حاکم تھے، وہ صرف علمی کی وجہ سے تھی۔ اس لیے مولانا نے جو ادارہ قائم کیا ہے اس میں اپنے بچوں کو بھیجو، چونکہ علم قرآن اور علم حدیث یہی اصل چیز ہے بزرگوں، اور باقی چیزیں تو دوسرے درجے میں آتی ہیں۔ ویسے میں نہیں منع کرتا ہوں آپ انگریزی آپ مت سیکھیے، ہندی آپ نہ پڑھیے، نہیں پڑھیے اسے بھی ضرور، انجینئر اور وکیل اور ڈاکٹر آپ بنیے ضرور، بلکہ مولانا کے مدرسے کے اندر بھی یہ ایک ایسی شکل ہونی چاہیے۔ لیکن یہ علم قرآن علم حدیث جو ہے یہ تو مذہب ہے ہمارا آپ کا، یعنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اصول، حلال و حرام، جنت اور جہنم، اخلاق اور کیا کیا چیزیں، ساری چیزیں اس میں بیان موجود ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا کا علمی کمال تھا جو ہم اور آپ یہاں ان کے مزار پر اور ان کی سوانح کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے مولانا کے بیٹوں سے کہ مولانا کے اس صدقہ جاریہ کو جاری رکھنے میں پوری جد و جہد کریں اور خلوص اختیار کریں، چونکہ تمام مدارسوں کے لیے خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے بزرگوں۔ جی یہ نظامیہ مدرسہ جو بغداد میں تھا، نظامیہ مدرسہ، اس کی تاریخ ہی بتا رہی ہے، وقت کا جو بادشاہ ہے وہ اپنا لباس تبدیل کر کے مدرسے میں پہنچے، مدرسے کا جائزہ لینے کے لیے اور طلباء کے مقاصد معلوم کرنے کے لیے، جیسے آپ حضرات یہاں مدرسے میں تشریف لائے ہیں اس طرح سے وہ مدرسے میں پہنچے، اور ایک طالب علم سے پوچھا بھئی تمہارے پڑھنے کیا مقصد؟ جی میرا یہ ہے کہ میرے باپ جو ہے مفتی ہیں، میں مفتی بن جاؤں گا، تو یہ دنیاوی غرض ہو گئی۔ دوسرے سے پوچھا بھئی تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا باپ قاضی ہے، میں قاضی بن جاؤں گا۔ اسی طرح سے آپ طلباء کا جائزہ لے رہے تھے، آپ نے یہ ساری چیزیں سن کر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس مدرسے کو منہدم کر دوں، چونکہ اس میں تو دنیاوی اغراض آڑے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ مقصد، یعنی جو مدارس میں ہم قرآن اور حدیث کی خدمات پر مقرر ہیں، ہمارا مقصد بہت اونچا ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضیات کو معلوم کریں اور اللہ کی نامرضیات کو معلوم کر کے اپنی زندگی خود بھی بنائیں اور دوسروں کو بھی بنوائیں۔ چنانچہ امام غزالی سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا کیا مقصد ہے؟
انہوں نے کہا جی میرا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر وقت کے بادشاہ نے کہا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مدرسے کو منظم کروں گا، لیکن یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے مدرسہ قائم رہے گا۔ تو یہاں ہمارے مدارس میں بعض طلبہ ولی اللہ بھی آ جاتے، تو اخلاص اور جد و جہد کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی مولانا احمد کو درجات کو بلند فرمائیں، اور ان کی اولاد کو اس شجر کی ریکھ دیکھ اور اس کی ترقی کے لیے پوری جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔